سبق نمبر 37 تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں الف یا یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور زیادہ کر دیا گیا ہو، جیسے رجلانی رجلینی۔ نمبر 8 اسنانی اسنینی اسنتانی اسنتینی۔ نمبر 9 کلا اور کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفیع میں عارف، حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جا رجلانی و اسنانی و کلاہما، رأیت رجلینی و اسنینی و کلیہما، مررت برجلینی و اسنینی و کلیہما۔ یہ اس میں متمکن یعنی معرب کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ معرب کا کس حالت میں کیا اعراب ہوگا۔ ان میں سے تثنیہ بھی ہے جو معرب کی علامت ہے۔ تو تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کے پہلے تو انہوں نے تعریف لکھی ہے کہ جو دو پر دلالت کرے اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ جو اس میں دو پر دلالت کرے جس سے دو کے معنی سمجھ میں آ رہے ہوں تو اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف لگا دو یا لگا دو۔ واحد کے آخر میں الف لگا دو یا لگا دو، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگا دو، جس کو فتح بھی کہا جاتا ہے، فتح لگا دو، اور آخر میں نون مکسور کا اضافہ کر دو، کسر والی نون کا اضافہ کر دو۔ تو اس طرح سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے رجلن تھا، رجلن کے آخر میں ہم نے الف لگایا اور الف کی مناسبت سے لام کے اوپر زبر لگا دیا، تو یہ رجلا ہوا، اور نون کے نیچے ذیل لگا اور نون مکسور آگے لگا دیا، رجلانی ہو گیا۔ اسی طرح سے رجلینی کہ رجلن تھا، لام کے بعد ہم نے یا لگایا اور یا کے بعد لام پر زبر لگا دیا، رجلی ہو گیا، اور آخر میں نون مکسور لگا دیا تو یہ رجلینی ہو گیا۔ تو بہرحال تثنیہ کہتے ہیں کہ جو دو پر دلالت کرے، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف یا ماقبل مفتوح، اور اسی طرح سے یا الفی یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو ایک تو ہوا تثنیہ۔ تثنیہ کا یہ اعراب بیان کریں گے کہ کس حالت میں کیا اعراب آئے گا۔ اسی طرح ہے اسنانی اسنینی، اسنتانی اسنتینی۔ اسنان کے معنی آتے ہیں دو، اسنان کے معنی آتے ہیں دو۔ یہ عدد کے لیے آتا ہے واحد اسنان، اور حالت نصبی و جری میں یہ اسنین ہو جاتا ہے۔ مؤنث کے لیے اسنتان آتا ہے، حالت نصبی و جری میں وہ اسنتین ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسنان اسنین اسنتان اسنتین، اس کو جو ہے 8ویں قسم قرار دیا ہے مبنی کی، معرب کی۔ اس کا اعراب کیا ہوگا اس کو بھی آگے واضح کریں گے۔ اسی طرح سے کلا اور کلتا، کلا اور کلتا یہ بھی تثنیہ کی طرح ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کے معنی آتے ہیں دونوں کے دونوں۔ کلا کے معنی آتے ہیں دونوں کے دونوں، کلتا کے معنی بھی یہی آتے ہیں۔ کلا مذکر کے لیے آتا ہے، کلتا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ اخذت روبیتینی، اخذت روبیتینی کلتاہما، کہ میں نے دونوں کے دونوں روپیے لے لیے، یہی کہ اخذت کتابینی کلاہما، میں نے دونوں کی دونوں کتابیں، یا اخذت کتابینی کلیہما، اس کی مناسبت سے اعراب آئے گا۔ اخذت کتابینی کلیہما، میں نے دونوں کی دونوں کتابیں لے لی۔ تو یہ کلا و کلتا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں اور تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تین الفاظ یہاں پر ہوئے، تثنیہ اسنان کلا۔ تو ان تینوں کا اعراب حالت رفیع میں الف، حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفیع میں الف اور حالت نصبی جری میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیچھے جب تثنیہ کی انہوں نے تعریف کی ہے تو اس میں یہ کہا کہ الف ماقبل مفتوح یا ماقبل مفتوح، تو یہ تثنیہ ہوتا ہے۔
تو دونوں کے یہ جو حالتیں ہیں یہ بنانے کا جو طریقہ ہے یہ حالت کے اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ اگر یہ حالت رفع میں ہوں گے یعنی کہ تثنیہ یا اثنان اثنتین کلاہما یہ فاعل بن رہے ہوں گے یا مبتدا بن رہے ہوں گے یا مرفوعات میں سے کوئی بھی قسم میں آ رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے الف کے ساتھ لکھا جائے گا، جیسے رجلانی آیا ہے یا اثنانی آیا ہے یا کلا آیا ہے تو ان کو الف کے ساتھ لکھا جائے گا، الف کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ اور اگر یہ منصوبات میں سے آئیں مطلب مفعول بنے یا یہ کہ مجرور بنے یا مضافلے بنے یعنی حالت نصبی میں آئے یا حالت جری میں آئے تو پھر ان کو جو بنایا جائے گا وہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ بنایا جائے گا۔ تو نون مکسور تو دونوں میں ہی لگنا ہے، البتہ یا ما قبل مفتوح لگنا ہے یا الف ما قبل مفتوح لگنا ہے، یہ حالت کے اعتبار سے مختلف ہوگا کہ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح لگے گا اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح لگایا جائے گا۔ جیسے جاء رجلانی و اثنانی و کلاہما، تو یہاں رجلانی اثنانی کلاہما دونوں فاعل بن رہے ہیں اور فاعل مرفوعات میں سے ہوتا ہے، تو گویا کہ جو رجلانی اثنانی و کلاہما یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت رفع میں تثنیہ کا اعراب اور اسی طرح اثنان اور کلا کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں رجلن کے بعد الف لگایا گیا جو کہ اس کی حالت کو بتلا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح سے اثنانی اور کلاہما کا معاملہ ہے۔ رأیت رجلینی و اثنینی و کلیہما، دیکھا میں نے دو آدمیوں کو، دو کو، دونوں کے دونوں کو۔ تو رجلین یہ حالت نصبی میں ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے۔ یہ میں آپ کو گروپ میں ڈال دوں گا کہ حالت رفع کیا ہوتی ہے، حالت نصبی کیا ہوتی ہے، حالت جری کیا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کی کتاب میں آئے گا، لیکن آج میں نے پوری کتاب تلاش کر لیا، آخر تک وہ سبق نہیں آیا ہے، علم النحو میں وہ سبق آیا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ یاد رکھیں کہ اگر مرفوعات میں سے آ رہا ہے تو حالت رفع میں ہے، منصوبات میں سے آ رہا ہے تو حالت نصبی میں ہے، اور اگر مجرورات میں سے آ رہا ہے تو حالت جر میں ہے۔ تو یہ جو مفعول ہوتے ہیں وہ منصوبات میں سے ہیں، تو یہ حالت نصبی میں کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے مجرور جو ہوتا ہے وہ حالت جر کہلاتا ہے۔ تو رجلینی اس سے پہلے با حرف جر ہے تو رجلین مجرور ہے، اثنین بھی مجرور ہے اور کلیہما بھی مجرور ہے۔ تو دونوں میں تینوں کے اندر کیا ہوا ہے کہ یا ساکن ما قبل مفتوح، رجلینی اثنینی کلیہما، تینوں کے اندر یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے۔ یہی اعراب ہے تثنیہ کا اور اثنتین کا، اثنین کا، اور اسی طرح سے کلاہما کا، کلا کا، تینوں کا یہی اعراب ہوتا ہے۔ فائدہ، کلا و کلتا اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ یہ اوپر آیا تھا کلا و کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اگر کلا و کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اعراب ہوگا۔ لیکن اگر یہ کلا و کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب ایک ہی حالت میں رہے گا۔ یہاں اوپر جو مثال دی انہوں نے جیسے کلاہما، کلیہما، کلیہما، تو یہاں پر ہما ضمیر یا ہما ضمیر جو ہے یہ ضمیریں ہیں، ضمیر کی طرف کلا کو مضاف کیا گیا ہے تو ان کا اعراب بدلا ہے۔ لیکن اگر یہی کلا کسی اسم ظاہر کی طرف، کسی ایسے اسم کی طرف جو ضمیر نہ ہو، ظاہر ہو، تو اس کی طرف مضاف ہو جائیں تو اعراب ان کا یہی رہے گا، یعنی یہ کلا اور کلتا ہی رہیں گے، کلئی یہ نہیں بنے گی بلکہ کلا ہی رہیں گے، ایک ہی حالت میں رہیں گے، مبنی ہو جائیں گے۔ اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تینوں حالت میں تقدیری ہوگا، جیسے جاء کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین اور مررت بکلا الرجلین۔ تو یہ کلا تو مضاف ہے، کلا مضاف الیہ بن کا فاعل بن رہا ہے، تو حالت رفع میں ہونے کے باوجود بھی یہ کلا ہے۔ اسی طرح سے رأیت کلا الرجلین میں یہ مفعول بن رہا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح سے جیسا حالت رفع میں تھا، اور مررت بکلا الرجلین اس میں بھی ایسا ہی جیسا کہ پہلے تھا۔ تو یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے۔ نمبر 10، جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے۔ تھوڑا کتاب کو نہ کریں، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح زیادہ کر دیا گیا ہو۔
جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں واو معقول مضموم یا معقول مکسور اور نون مفتوح کا زیادہ کر دیا گیا ہو، جیسے مسلمون، مسلمین۔ تو جمع مذکر سالم بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہا جاتا ہے جو دو سے زائد پر دلالت کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ جیسے وہاں پر آیا تھا مسلمون سے مسلمونہ، تو مسلمونہ میں مسلمن پورا کا پورا سلامت ہے۔ اسی طرح مسلم میں بھی مسلمن پورا کا پورا سلامت ہے، تو یہ واحد کا صیغہ سلامت، اس وجہ سے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ تو اس کی جو تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ جو دو سے زائد پر دلالت کرے وہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے، یعنی وہ جمع ہوتا ہے بہرحال۔ تو جمع مذکر سالم کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو وہ یہاں انہوں نے دیا ہے، اور یہ حالتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ حالت رفع میں الگ ہوگا، حالت نصبی و جری میں الگ ہوگا۔ حالت رفع میں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو لگا دو اور واو سے پہلے جو لفظ آ رہا ہو اس کے اوپر پیش لگا دو، اور آخر میں نون مفتوح زیادہ کر دو۔ جیسے مسلمون، یہ حالت رفع میں جب ہوگا فاعل بنے گا یا مبتدا بنے گا تو مسلمون مسلمون کی جمع ہے، تو مسلمون کے آخر میں ہم نے کیا واو لگایا، تو یہ اور پھر واو کے مناسبت سے پہلے والے حرف میم کے اوپر پیش لگا دیا تو یہ مسلمو ہو گیا، آخر میں نون مفتوح لگا دیا تو یہ مسلمو نہ ہو گیا۔ تو یہ حالت رفع میں ہے کہ جب مبتدا یا فاعل بنے تو اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اور اگر حالت نصبی و جری میں اگر مسلمون آتا ہے، جمع مذکر سالم آتا ہے، تو پھر اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ واحد کے آخر میں یا لگائیں گے، واحد کے آخر میں یا لگائیں گے اور یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگا دیں، زیر لگائیں گے۔ آخر والے پہلے تو واحد کے آخر میں یا لگائیں گے، پھر یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگائیں گے اور آخر میں نون مفتوح کا اضافہ کر دیں گے۔ جیسے مسلمون تھا، ہمیں حالت نصبی میں اور جری میں لانا ہے، یعنی اس کو یا تو ہمیں مضاف الیہ بنانا ہے یا یہ کہ ہمیں مجرور بنانا ہے، اسی طرح سے ہمیں اس کو مفعول بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ مسلمون ہے، مسلمون کے آخر میں ہم نے یا لگایا اور یا سے پہلے جو حرف میم آ رہا ہے اس کے نیچے زیر لگا دیا تو یہ مسلمی ہو گیا، آخر میں ہم نے نون مفتوح لگا دیا تو یہ مسلمینہ ہو گیا۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح سے عشرون عشرینہ، 20 سے 90 90 90 تک، سینون سنینہ، سنتن کی جمع بمعنی سال۔ یہ چونکہ اعراب آگے آ رہا ہے اس لیے پورا پڑھنا ہی اس کو ضروری ہے، تو اس لیے پورا پڑھ لیں۔ تو عشرون عشرینہ، دیکھیں جو گنتیاں ہیں، گنتیاں 10 کے لیے تو عشرہ آتا ہے، اور 10 کے بعد 20 30 40 50 60 70 80 90، تو 20 سے لے کر 90 تک سب کا وزن ایک ہی ہے۔ 20 کو کہیں گے عشرون، 30 کو کہیں گے ثلاثون، 40 کو کہیں گے اربعون، 50 کو کہیں گے خمسون، 60 کو کہیں گے ستون، اور 70 کو کہیں گے سبعون، اور 80 کو کہیں گے ثمانون، اور 90 کو کہیں گے تسعون۔ تو یہ جو سب کا وزن ایک سا ہی ہے، تو ان کا جو اعراب ہے وہ کیا ہوگا اس کو آگے واضح کریں گے۔ تو 20 سے لے کر 99 تک جو دہائیاں ہیں، 20 سے لے کر 99 تک جو دہائیاں ہیں تو ان کا کیا اعراب ہوگا اس کو آگے واضح کریں گے۔ تو بہرحال ابھی تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عشرون عشرینہ، 20 سے 90 90 90 تک ان کا اعراب کیا ہوگا اس کو آگے واضح کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ حالت رفع میں عشرون آتا ہے، حالت نصب جری میں عشرین آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ سنتن، سال، کہ یہ سال کیا ہے، اور سنتن کے معنی سال کے آتے ہیں۔ اس کی جو جمع آتی ہے وہ سینونا یا سنین آتی ہے، سینونا یا سنین آتا ہے، تو اس کی جمع سینونا یا سنینا کیوں آتی ہے اس کا آگے واضح کریں گے۔ اسی طرح سے الو، الو کے معنی آتے ہیں والے، سینونا سنینا، سنتن کی جمع بمعنی سال وغیرہ، اور الو بمعنی والے۔ جس طرح سے زو کے معنی والا آیا تھا تو زو کی جمع اولو آتی ہے بمعنی والے، تو جیسے زو ہے اسی طرح سے اولو ہوتا ہے، زو واحد کے لیے ہوتا ہے اور اولو جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اولو بمعنی والے،
یہ ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، جس طرح سے پیچھے زو کے بارے میں آیا ہے کہ زو ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اسی طرح سے الو بھی اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے الو مالن، مال والے۔ تو یہاں تک تو یہ انہوں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، پہلی چیز جمع مذکر سالم، دوسرے عشرونہ اور تیسرے الو۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں واو ماقبل مضموم، حالت رفع میں واو ماقبل مضموم، حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر جیسے عشرونہ ہے، یا اسی طرح سے عشرونہ ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ حالت رفع میں اگر یہ فاعل بن رہا ہو تو کیا کریں گے کہ پہلے تو آخر میں واو لگائیں گے اور واو سے پہلے پیش لگا دیں گے، اور آخر میں جو ہے نون مفتوح لگائیں گے۔ اسی طرح سے حالت نصب جری ہو تو آخر میں یا ساکن لگائیں گے، یا سے پہلے زیر لگا دیں گے اور آخر میں نون مفتوح لگا دیں گے، تو یہ عشرونہ اور عشرینہ بن جائے گا۔ بہرحال حالت رفع میں واو ماقبل مضمون اور حالت نصب جری میں یا ماقبل مکسور ہوتا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے یہ اوپر والے کے بالکل مخالف ہے۔ اوپر والا تو تاکہ حالت یعنی تثنیہ و اسنا کا یہ تھا، حالت نصب جری میں یا ماقبل مفتوح تھا اور یہاں پر یا ماقبل مکسور ہے، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ پہلے میں یا ماقبل مفتوح تھا اور یہاں یا ماقبل مکسور ہے حالت رفع اور حالت نصبی اور جری میں۔ جیسے جاء مسلمون و 20 رجلا و مال، آئے مسلمان اور 10 آدمی اور مال والے۔ تو یہاں مسلمون مسلم کی جمع مذکر سالم ہے، 20 بمعنی 20، اسی طرح اولو مالین یہ مال والے، اولو آیا یہاں پر۔ تو یہ تینوں کے تینوں حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے ان کا اعراب جو ہے واو ماقبل مضموم ہے۔ اولو میں بھی واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، 20 میں بھی واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، مسلم نماز بھی واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ اور حالت نصب جری میں رأیت مسلمین و 20 رجلا و اولی مال، دیکھا میں نے مسلمانوں کو اور 10 آدمیوں کو اور مال والوں کو۔ تو یہاں مسلمین یا ساکن ماقبل مکسور، 20 یا ساکن ماقبل مکسور، اولی یا ساکن ماقبل مکسور، یہ حالت نصبی میں ہے، یعنی مفعول بن رہے ہیں۔ مرات مسلمین و 20 رجلا و اولی مال، گزرا میں مسلمانوں کے پاس سے اور 20 آدمیوں سے اور مال والوں سے، تو اس میں بھی یا ساکن ماقبل مکسور ہے، نہیں ہے۔ اولو الالباب سے بحث ہے، تو یہاں اولو اسی میں سے آیا ہے کہ اس میں جنس کی طرف الباب کی طرف مضاف ہے، تو اس کا جو حالت رفع میں اعراب ہے وہ واو ماقبل مضموم کا ہے، واو کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، تو اولو کا جو اعراب ہوتا ہے حالت رفع میں واو ماقبل مضموم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنین جمع مذکر سالم ہے، یہاں حالت جری میں ہے، حالت جری میں یا ماقبل مکسور ہے، اور اثنین یہ حالت جری میں حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون مکسور ہوتا ہے۔ ساحرانی تثنیہ ہے، حالت رفع میں ہے، تو الف ماقبل مفتوح ہے، نون ساکن ہے۔ قلعہ حالت رفع میں ہے اور اس میں جنس کی طرف مضاف ہے، تو اس کا یہ مبنی رہے گا، اسی حالت میں رہے گا۔ ثلاثین 30 کے معنی میں ہے اور اس کا حالت نصبی میں ہے، تو اس لیے یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح اعراب ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ لعبہ اربعون ولدن، تو یہ 40 40 کے لیے آتا ہے، حالت رفع میں ہے تو واو ساکن ماقبل مضموم ہے۔ کلیہما یہ حالت نصبی میں ہے، کلا کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو ان کا اعراب حالت نصبی میں یا ماقبل مفتوح سے ہے۔